بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوزخ کیا چیز ہے؟ دوزخ خدائی جیل خانہ ہے۔ اس کو خدا نے بے ایمان اور نافرمان بندوں کی سزا کے واسطے بنایا ہے۔ اس میں ہر قسم کے عذاب ہے۔ قرآن و حدیث میں اس سے بہت ڈرایا گیا ہے۔ اس میں سانپ اور بچھو اور ہتھکڑیاں، زنجیر وغیرہ سب آگ کی ہے۔ اس کی آگ دنیا کی آگ سے ایسی تیز ہے، اگر وہ سوئی کے سوراخ کے برابر دنیا میں لائی جائے تو ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ اگر اس کو پہاڑوں پر رکھا جائے تو سارے پہاڑ جل کر کوئلہ ہو جائیں، اور اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی ہے، اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اپنی اولاد اور بیوی، عزیز و اقربا اور مسلمانوں کو بلکہ کافروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرے۔ دین اور علم سیکھے اور اپنی اولاد کو بھی سکھا دے۔ عالموں سے دین کی باتیں پوچھ کر عمل کرے، ورنہ دوزخ کے عذاب سے بچنا مشکل ہے۔ دوزخ کہاں پر ہے؟ دوزخ زمین کے نیچے ہے۔ اس کے اوپر تلے 7 درجے ہیں اور 7 ہی دروازے ہیں۔ یہ سمجھو کہ 7 دوزخ ہے۔ ہر قسم کے نافرمان کو سزا کے لیے درجہ الگ الگ ہے۔ اس کے دروازے اتنے بڑے ہیں کہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 برس کی راہ ہے، اور ایک دوزخ دوسری دوزخ سے تیزی میں 72 حصے زیادہ تیز ہیں، اور گہرائی اتنی ہے کہ اگر ایک بھاری پتھر اس کے اوپر سے چھوڑا جائے اور 70 برس تک چلتا رہے تب کہیں اس کے نیچے پہنچے۔ بے ایمان اور نافرمان لوگوں کو فرشتے دوزخ میں اس طرح گھسیٹ کر لے جائیں گے کہ ان کے منہ میں زنجیر ڈال کر پاخانے کی جگہ سے نکلے گی، اور ہر نافرمان اور بے ایمان کو ان کے پیر شیطان کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کو 1000 برس تک دہکایا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 برس دہکایا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، اور پھر 1000 برس دہکایا گیا تو اس کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا۔ اب وہ بالکل کالی سیاہ ہے، اور وہ دنیا کی آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ سے 70 حصے کم ہے۔ دوزخ میں آگ کے جوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کے عذابوں میں سب سے ہلکا عذاب وہ ہوگا کہ دوزخی کے پاؤں میں صرف آگ کے جوتے ہوں گے۔ ان کی آنچ سے اتنی تیزی ہوگی کہ اس کا بھیجا ہنڈیا کی طرح پکتا ہوگا، اور یہ سمجھے گا کہ دوزخ کا میرے اوپر سب سے بھاری عذاب ہو رہا ہے۔ ایک بڑا بھاری سانپ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز ایک سانپ دوزخ سے نکلے گا، اس کا نام جریس ہے۔ اس کا سر 7ویں آسمان پر ہوگا اور اس کی دم 7ویں زمین کے نیچے ہوگی۔ جبرائیل اس سے پوچھیں گے کہ تو دوزخ سے باہر کیوں آیا ہے؟ وہ کہے گا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 5 قسم کے آدمی لینے ہیں۔ اول، نماز نہ پڑھنے والا، دوسرے زکوٰۃ نہ دینے والا، تیسرے سود لینے والا، چوتھے شراب پینے والا، پانچویں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والا۔ بس وہ سانپ ان 5 قسم کے لوگوں کو اپنے منہ میں لے کر دوزخ میں جا گھسے گا، اور دوزخ سال بھر میں 2 بار سانس لیتی ہے، ایک گرم ایک سرد۔ جب دنیا میں سردی اور گرمی ہوتی ہے تو اس کی یہی وجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دوزخ کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا
تو اس کے 70 بازو ہوں گے اور ہر ایک بازو کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کی چنگاریاں محل جیسی ہوگی۔ وہ ایک ایسی چیخ مارے گی کہ تمام فرشتے اور جن و انسان بلکہ نبی اور رسول بھی سب ڈر جائیں گے اور سب نفسی نفسی پکار اٹھیں گے، یعنی اے اللہ میری جان کو دوزخ سے بچا۔ اس وقت کوئی ایسا نہ ہوگا جو کسی کی کچھ مدد کر سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی امتی امتی فرمائیں گے، یعنی اے اللہ میری امت کو دوزخ سے بچا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین آئے۔ ان کا چہرہ اداس تھا۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، آج یہ اداسی کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ بس جو مرد و عورت دوزخ کا ہونا سچ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سچا مانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دوزخ کے عذابوں سے ڈرے اور اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکایا جائے تو دنیا کے سب لوگ اس کی بدبو سے مر جائے۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو تمام مخلوق کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کی زنجیر سے ایک کڑی پہاڑوں پر رکھی جائے تو پہاڑ دب کر زمینوں کے نیچے پہنچ جائے۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ سوئی کے برابر بھی کھول دی جائے تو اس کی گرمی سے دنیا کے سب لوگ جل کر راکھ ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، دوزخ کی لپٹ اور آنچ بہت تیز ہے اور اس کی گہرائی بہت بڑی ہے اور اس کا زیور لوہا ہے، اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، پانی اس کا کھولتا ہوا خون اور پیپ جیسا ہے جس کو ہزاروں برس سے پکایا جاتا ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل امین، کون کون سی دوزخوں میں جائیں گے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، پہلی دوزخ میں منافق جائیں گے جو ظاہر میں مسلمان بنتے ہیں اور دل میں کافر اور بے ایمان ہیں، اور وہ دوزخ سب دوزخوں کے نیچے ہیں، یعنی اسی میں دوسرے لوگ کافر جیسے فرعون، حامان، قارون، نمرود، صداد وغیرہ جائیں گے اور اس کا نام ہادیہ ہے۔ دوسری دوزخ میں مشرک لوگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرتے ہیں، اس کا نام حجیم ہے۔ اور تیسری دوزخ میں سائبین، تارے اور آگ وغیرہ کے پوجنے والے جائیں گے، اس کا نام سقر ہے۔ چوتھی دوزخ میں شیطان اور اس کے ساتھی اور اس کے تابعدار جائیں گے، اس کا نام لجا ہے۔ پانچویں دوزخ میں یہودی جائیں گے، اس کا نام حتمہ ہے۔ اور چھٹی دوزخ میں عیسائی جائیں گے، اس کا نام سعیر ہے۔ اس کے بعد جبرائیل چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل امین، ساتویں دوزخ کا بھی حال بیان کرو، اس میں کون لوگ جائیں گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا حال کچھ نہ پوچھیے۔ آپ نے فرمایا، کچھ تو بیان کرو۔ عرض کی کہ اس میں آپ کے امت کے وہ مسلمان لوگ جائیں گے، مرد ہو یا عورت، جو بڑے بڑے گناہ کر کے بنا توبہ کیے مر گئے ہوں گے، اس کا نام جہنم ہے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر وحشت اثر سن کر گھبرا کر روتے ہوئے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجور شریف کا
دروازہ کھول دیا اور ان کو اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے فرمایا، ابا جان، مجھے آج 3 روز کے بعد معلوم ہوا کہ آپ کو کوئی صدمہ پہنچا ہے۔ ابا جان، وہ بیٹی آپ پر قربان، فرمائیے کہ وہ کیا صدمہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا رنگ بھی زرد پڑ گیا؟ ارشاد فرمایا، اے میرے جگر کے ٹکڑے، امت کے بڑے بڑے گناہ نے یہ صدمہ پہنچایا ہے، وہ بڑے بڑے گناہ کر کے دوزخ میں جائیں گے۔ یا فرما کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر روتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی سجدے میں جا کر رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی، تب آپ نے سجدے سے پیشانی اٹھائی اور جان میں جان آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے سے لگایا، مسلمان بھائیوں، دینی بہنوں، کچھ تو خیال کرو، ہم گناہ گاروں کے ساتھ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت ہے اور ہماری تکلیف سے آپ کو کس قدر صدمہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا غم خوار نظر نہیں آتا۔ آپ کی صاحبزادی کو دیکھو، ہم نالائقوں کی کس قدر مہربانی فرماتی ہے۔ ڈوب مرنے اور شرم کرنے کی بات ہے، ہم اپنے رسول کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں اور کود کود کر دوزخ میں گرے جاتے ہیں۔ کتنا بدبخت ہے وہ مرد عورت کے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے آپ کو تکلیف پہنچائے، اور کتنا خوش قسمت ہے وہ مرد عورت جو آپ کی تابعداری کر کے آپ کو خوش کرے۔ ہر ہفتے میں 2 مرتبہ آپ کی خدمت میں ہمارے عمل پیش کیے جاتے ہیں، جس کے عمل اچھے ہوتے ہیں آپ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جس کے عمل برے ہوتے ہیں آپ کو اس کی طرف سے رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔